اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات، تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات موت ہے میری برات، برات قسمت کو کہتے ہیں، تقدیر، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات کار جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا، اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کے نو منزل آخر فنا۔ یہ ان کی علامہ محمد اقبال کی معروف نظم مسجد قرطبہ کا پہلا بند ہے۔ مسجد قرطبہ کو علامہ اقبال کی عظیم الشان نظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، نہ صرف علامہ اقبال کی بلکہ اردو کی عظیم نظموں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جو کہ 20ویں صدی میں لکھی گئی ہیں۔ 20ویں صدی میں ہر زبان میں شاعری ہوتی رہی ہے۔ انگریزی میں ایک بڑی عجیب نظم لکھی گئی، دا ویسٹ لینڈ، جو ٹی ایس ایلیٹ جس کا شاعر ہے، ہمارے اساتذہ جانتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں سب، آپ اسٹوڈنٹس کے لیے شاید یہ نئی بات ہو، طلباء کے لیے، اسے 20ویں صدی کی بڑی عظیم شان نظم کہا گیا ہے، جو 1922 میں لکھی گئی تھی۔ علامہ محمد اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کا شمار یا اس کا اشتراک کار یا اس کا تقابل یا تقابلی مطالعہ دا ویسٹ لینڈ سے ہوتا ہے۔ اب میں اقبال کا دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک نظم ہے، محاورہ مابین خدا و انسان۔ دیکھیے خدا کیا کہتا ہے اور پھر دیکھیے کہ انسان کیا کہتا ہے۔ خدا جہان را زیک آب و گل آفریدم، جہان را زیک آب و گل آفریدم، تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی، میں نے جہان کو ایک آب و گل سے، ایک مٹی اور پانی سے بنایا ہے، اور تم نے ایران اور تاتار اور زنگ افریقہ پیدا کر دیا، اس میں مختلف علاقوں میں خود کو تقسیم کر دیا۔ من از خاک پولاد ناب آفریدم، تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی، میں نے تو خاک سے فولاد لوہا پیدا کیا تھا، اور تم نے، وہ انسان کو کہتا ہے خدا، تم نے کیا کیا، اس میں شمشیر اور تیر اور تفنگ، لڑائی جھگڑے کا سامان، آلات پیدا کر لیے، اسے بنا دیے۔ تبر آفریدی نہال چمن را، کفس ساختی طائر نغمہ زنڈا، تبر تو آپ جانتے ہیں پشتوں میں بھی مستعمل ہے کلہاڑی، کہ تم نے پھر اس مٹی سے، اس لوہے سے، جس سے اس لوہے سے تم نے تبر بنایا، اور چمن کے اس درخت کو کاٹ لیا تم نے، اور کفس بنایا جس میں چہچہاتے ہوئے پرندے کو گرفتار کر لیا۔ خدا شکوہ کنا ہے انسان سے مخاطب ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ تم نے میری دنیا کو، میری خوبصورت پرامن دنیا کو تم نے تھوڑا سا اس کو بدصورت بنا دی ہے۔ اب انسان کیا کہتا ہے؟ اس میں دیکھیے کہ اقبال کے خیالات انسان کے متعلق کیا ہیں۔ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، یو کریٹڈ نائٹ اینڈ آئی لائٹ۔ یہ اس کا انگریزی میں میرا ٹوٹا پھوٹا ترجمہ ہے، اس میں انگریزی میں یہ ترجمہ ہو چکی ہوگی بے شک، میں نے نہیں پڑھی۔ یہ جملہ یاد کرنے کا ہے، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تم نے رات بنائی، تم نے رات پیدا کی، تم نے رات کی تخلیق کی، تم نے اندھیرا پیدا کیا، اور میں نے اس میں چراغ جلایا، روشنی کی، بلب لگایا، بدلدہ خوبصورت انداز میں۔
तुम्हारी बनाई हुई रात को। सिफाल आफरीदी अयाग आफरीदम, तुमने मट्टी बनाई तो मैंने उसे प्याला बर्तन बना दिए, उसमें रंग पैदा कर दिया। बयाबान कोहसारो राग आफरीदी खयाबान गुलजार बाग आफरीदम, तुमने बयाबान और कोहसार और सहरा पैदा किए। राग रागा जिसको पश्तो में कहते हैं, फारसी में राग कहते हैं, तुमने ये चीजें बनाई तो मैंने किस्म किस्म के बाग और खयाबान, बागों में जो रविशें होती हैं, ये बनाए, ये पैदा किए। मनानम क्या संग आई न साजम, मनानम क्या जहर नोशी न साजम, मनानम क्या संग आई न साजम, ये मैं हूं, खुदा से कहता है, ये मैं हूं कि जिसने तुम्हारे बनाए हुए संग से, पत्थरों से शीशा बनाया, अपने हुनर से, अपने फन से, अपनी मेहनत से। और ये मैं हूं कि जिसने जहर से तरियाक बनाया, दवाई बनाई। तो इकबाल बहुत आला सतह से खुदा से मुखातिब होता है, इंसान से मुखातिब होता है। अब मैं अपनी आज की इस तकरीब को या आज की इस गुफ्तगू को बाकायदा शुरू करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अपने असातिज़ा किराम की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ जो यहाँ मौजूद है, और फिर आप अजीज़ तुलबा को खिदमत में अपने सलाम पेश करता हूँ कि आप बैठी हैं और हम आज इकबाल को याद कर रही हैं। इकबाल को या किसी भी शायर को याद करने का सबसे अच्छा ज़रिया या सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके कलाम को पढ़ा जाए, उसकी किरत की जाए, उसको समझा जाए, उसको सुना जाए। तो हमने सबसे पहले इसलिए इकबाल को पढ़ा ताकि हम ख़ास कर आप तुलबा जो है वो उसको सुन लें, उसके कलाम को, उसके कलाम के रंग को, और थोड़ा बहुत समझने की तरफ भी आ जाए। मेरी जो ये आज की गुफ्तगू है वो यहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ये तालिब इल्माना गुफ्तगू आप तालिब इल्मों के लिए है। बिकॉज हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दे आर लर्नड पर्सनैलिटीज़ ऑफ देयर ओन फील्ड, वो अपनी अपनी फील्ड में बड़ी महारत रखते हैं। मेरी ये कोई बिसात नहीं है कि मैं उनके सामने इकबाल पर भी या किसी मौजू पर गुफ्तगू करें। मुझे यहाँ पर उसका कौल याद आता है थॉमस मान का, जर्मन नोबलिस्ट राइटर का। उसने अपने नोबेल लॉरेट था, उसने अपनी एक किसी तकरीर में गालिबन वो गोल्टे और डेमोक्रेसी पर बात करने के लिए उसे कहा गया, तो वो कह रहा था, आई हैव नथिंग न्यू टू टेल यू सर, आई हैव नथिंग न्यू अबाउट इकबाल टू टेल यू पीपल। सो मेरी ये गुफ्तगू जो है असातिज़ा किराम के लिए नहीं है, आप तालिब इल्मों के लिए। आप जो यहाँ बैठे हैं जिस्मानी तौर पर, मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि इस तकरीब में आप जिस जहनी तौर पर भी हाजिर रहे, मौजूद रहे। हम बहुत बड़े शायर को याद कर रहे हैं, बहुत बड़े फिलासफर को याद कर रहे हैं, बहुत बड़े आदमी को याद कर रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ हिज टाइम। वो न सिर्फ 20वीं सदी का बड़ा जरखेज जहन है, बल्कि आज भी उसके बाद इतना बड़ा जहन न सिर्फ पाको हिंद पाकिस्तान में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ है अभी तक। और जितना आदमी बड़ा होता है, जितनी शख्सियत बड़ी होती है जहनी तौर पर, अफकार की सतह पर, अपने फ़न की सतह पर, उसको वो डिस्कस भी उतना होता है, और उसके बारे में अच्छाइयों के साथ साथ कुछ गलत तस्वुरात भी वक्त के साथ साथ परवान चढ़ते जाती हैं। मेरी जो बुनियादी ये जो ख्याल था गुफ्तगू का वो ये था कि मैं अपनी मारूज़ात, ऐसी मारूज़ात पेश करूँगा कि जो हमारे नौजवानों में, ख़ास कर इस पश्चिम से क्वेटा से चमन से ज़ोब और लोरलाई तक इस पश्तून बेल्ट में के नौजवानों में जो मुख्तलिफ ख्यालात, गलत ख्यालात, इंतहाई गलत ख्यालात इकबाल की शख्सियत के हवाले से, उसके फ़न के हवाले से पैदा हैं या समझे जाती हैं सुनी सुनाई बातों पर, जिनकी कोई तहरीरी वो नहीं है, सबूत नहीं है, दलील नहीं है, और लेकिन वो मुआशरे में राइज हैं, तो उस पर उनको डिस्कस किया जाए, थोड़ा उनको देखा जाए कि उसकी असल क्या है, उसमें कुछ असल भी है या नहीं है, और इकबाल है क्या, हमने इकबाल को क्या समझ रखा है। हमारे यहाँ ये तस्वर भी आमतौर पर पाया जाता है या समझा जाता है कि शायद चूँकि हम पाकिस्तान एक मुल्क है, ये रियासत, और हम उसके शहरी हैं, और उसने
علامہ اقبال کو قومی شاعر قرار دے رکھا ہے، تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. ہم اس کا دن بھی مناتے ہیں اور وہ ہمارے سلیبس میں، نصاب میں بھی شامل ہے، اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اسے پڑھتے ہیں. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سلیبس یا نصابات یہ ایک بڑی تعلیم یافتہ لوگوں کی سرگرمی ہے جو اس پر دیکھتے ہیں، بناتے ہیں، اور نوجوانوں کو اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے ہمیشہ کہ نوجوانوں کی نفسیات کو، کسی قوم، کسی خطے کے لوگوں کو دیکھ کر وہ بنایا جاتا ہے. اس کے پیچھے بھی بڑی زرخیز ذہن ہوتے ہیں. اقبال ہمارے یہاں صرف پاکستان میں نہیں پڑھا جاتا، ہندوستان میں بھی پڑھا جاتا ہے، افغانستان میں بھی پڑھا جاتا ہے، ایران میں بھی پڑھا جاتا ہے، دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے. بڑے بڑے اسکالرز انہیں پڑھتے ہیں، اور بغیر پاکستان کے کہے، بغیر پاکستان کی دعوت کے، بغیر پاکستان کے مشاہرے کے یا اسکالرشپ دینے کے، کیونکہ ہمارا ملک تو غریب ملک ہے، ہم تو اسکالرشپ بھی نہیں دے سکتے ہیں. ہم نے تو اقبال چیئرز بنا رکھی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، ہم ان پر اپنے پروفیسرز کو بھی نہیں بھیج سکتے کیونکہ اس کے لیے بھی ہمارے ملک کے پاس سرمایہ نہیں ہے. یعنی عام طور پر جو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پاکستان نے یا اس ریاست نے شاید اس شاعر کو اٹھا رکھا ہے، اس کے برعکس یہ ریاست اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اس کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کچھ بھی اپنے پلے سے خرچ نہیں کر رہی ہے. لیکن یہ اس شاعر کا کمال ہے، اس بڑے فلاسفر کا کمال ہے کہ جو دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. لوگ اسے پڑھتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس سے عشق کرتے ہیں. اقبال 1877 میں پیدا ہوئے نومبر کے مہینے میں، 1938 میں وفات پائی. اس وقت یہ پورا خطہ جو تھا وہ سرکار برطانیہ یا انگریز کا غلام تھا. وہ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے اور ایک غلام ملک میں انہوں نے وفات پائی. انہوں نے اپنی قوم کا غم کھایا، نہ صرف اپنی قوم کا بلکہ اپنی ملت کا، مسلم ملت کا. اور ان کا بھی بنیادی مرکزی تھیم یا سوچ وہی ہے جو ان سے پہلے الطاف حسین حالی کی، اکبر الہ آبادی کی یا اردو کے دوسرے شعراء کی رہی ہے. قومی حوالے سے، ملی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے ان کو بھی اپنی قوم میں، اپنی قوم کے نوجوانوں میں وہ خرابیاں نظر آئیں کہ جن پر انہوں نے گفتگویں کی، سیاسی شاعری کی، ملی شاعری کی، قومی شاعری کی. لیکن ان کا یہ صرف یہ ایک کارنامہ نہیں ہے، ان کے فن کی کافی سطحیں ہیں. انہوں نے جب نظم لکھی تو نظم کو ایک الگ روپ میں لکھا. اردو نظم کو انہوں نے بدل دیا. جو گزشتہ 300 سال ہر زبان کی شاعری کی ایک روایت ہوتی ہے، اقبال نے اس روایت کو الٹ دیا، ایک ایسی تخلیق پیدا کی جو ان سے پہلے نہیں تھی. غزل لکھی تو غزل بھی ایسے لکھی جو ان سے پہلے نہیں لکھی گئی تھی. انہوں نے پوری 300 صدیوں کا پانسا الٹ دیا اپنے فن میں، اپنی غزل سے جب ان کی آواز ابھری. پھر جب وہ فارسی لکھنے پر آئے تو فارسی میں بھی ایسی شاعری کی کہ فارسی کے عظیم شعراء میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. ان سے پہلے تو فارسی میں بڑے بڑے عظیم شعراء پائے جاتے ہیں، فردوسی سے لے کر فردوسی، رومی اور سعدی، یہ بہت بڑے بڑے بزرگ شعراء ہیں ایران کے. ان سے علاوہ بہت بڑے اور شعراء بھی ہیں، لیکن اقبال کا شمار انہی میں ہوتا ہے. اور اقبال کے بعد فارسی میں بھی آج تک دوسرا بڑا شاعر، اقبال سے بڑا شاعر موجود نہیں ہے. یہ بات میں نہیں کہتا، یہ اہل فارس کہتے ہیں، ایران کو لوگ کہتے ہیں. ملک الشعراء بہار جو فارسی کا آخری بڑا شاعر گزرا ہے 20ویں صدی میں، اس نے اقبال کی تعریف اپنی شاعری میں کی ہے. ڈاکٹر علی شریعتی کا نام سے اگر آپ طلبہ واقف ہیں تو ان کی تعلیمات یا ان کی تحریروں میں ایرانی انقلاب کی بنیاد بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکھی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اقبال و ما، کہ اقبال اور ہم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو یہ انقلاب کا جو درس دیا ہے یہ بھی دراصل اقبال کی تعلیمات ہیں، فارسی میں بھی، حالانکہ اقبال کی مادری زبان تو پنجابی تھی. تو یہ کسی شخصیت کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اس پر جو ہے خدا مہربان ہوتا ہے، یا اس کی اپنی محنت ایسی ہوتی ہے، یا اس کا وقت، اس کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی سمت چل پڑتا ہے تو وہ رواں ہو جاتا ہے، اور پھر زمانہ یا وقت اس کا ساتھ دیتا ہے اور وہ کچھ چیزیں ایسی کر جاتا ہے، ایسے کام. اقبال صرف شاعر ہی نہیں ہے، فلسفی بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھے ان کی تمہید میں ان کی زندگی کا خاکہ کھینچا ابتدائی. ایران کی مابعد طبیعت کے ارتقاء پر ان کا PhD کا تھیسس تھا، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان ایران ان پرشیا.
جو انہوں نے میونخ یونیورسٹی سے کیا تھا 1908 میں. اس وقت جب وہ وہاں قیام انہوں نے کیا، بیرسٹر اطلاع کیا فرام کیمبرج، تو ان کے نہ صرف انگلش انٹلیکچر سے، ٹیچر سے، پروفیسر سے رابطے بنے بلکہ انہوں نے مغرب کا فلسفہ بھی بڑے گہرے طور پر پڑھا. لیکن وہاں جانے سے پہلے اقبال نے اپنی نظم 1903 میں لاہور میں انجمن حمایت اسلام ایک تنظیم تھی، اس کے پلیٹ فارم سے پڑھنا شروع کر دی تھی، اور ان کی نظموں کے سننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے. لاہور شہر کی آبادی اس وقت 3 سے 4 لاکھ تھی. 50,000 60,000 لوگ ان کا کلام سننے آتے تھے. وہ ینگ تھے اس وقت، اور ان کی مقبولیت جو ہے وہ بے انتہا بہت زیادہ تھی. اتنی زیادہ تھی مقبولیت، اور میں آگے ایک بات کروں گا مقبولیت کے حوالے سے، کہ اور نہ صرف یہاں بلکہ دلی، لکھنؤ، جہاں بھی اردو بولنے والے رہتے تھے، ان کا کلام پھر اخبارات میں چھپتا، رسائل میں چھپتا، اور وہ پہنچتا تو لوگ پڑھتے اور روتے. ان کے کلام اتنا اثر انگیز تھا اردو کا. آج بھی اگر آپ تھوڑا توجہ سے ان کا کلام پڑھیں تو وہ آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر اثر کرتا ہے. اگر آپ کو ان کا کلام پڑھنا آئے، اگر آپ لفظ کو صحیح طرح سے ادا کر سکیں، لفظ کے اس معنی کو سمجھ سکیں جو معنی وہ ترسیل کر رہا ہے، جہاں وہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں جو حسن ہے اس مصرے میں، اس جملے میں جو انہوں نے تخلیق کیا ہے، تو وہ آدمی کے قلب کو، آدمی کے دل کو پکڑتا ہے. اور یہ بات بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بات بھی مغربی لوگ لکھ چکے ہیں. اقبال نے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اردو میں تو ان کی کلام یہاں سیاسی جلسوں میں گایا جا رہا تھا، لوگ بڑے ان پر اثر ہو چکا تھا، لیکن ان کا پہلی کتاب جو ہے وہ اردو میں نہیں چھپی تھی. ان کی پہلی کتاب اسرار خودی کے نام سے 1915 میں فارسی کی ایک مثنوی شائع ہوئی کتاب، اور اس کتاب نے، وہ لاہور سے شائع ہوئی تھی، اس کتاب نے ان کی جو شخصیت ہے وہ عالمی سطح پر اس کے نقش پڑھے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، کہ ہم شاید پاکستان نے یا اس ریاست نے اقبال کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، قومی شاعر قرار دیا ہوا ہے. نہیں، اس وقت پاکستان کہاں تھا، اس ریاست کا ایسا تصورات بھی نہیں پائے جاتے تھے. 1915 میں لاہور سے شائع ہوئی، اور جو فارسی جاننے والے تھے دنیا بھر میں، خصوصاً مغربی تعلیمی اداروں میں، پروفیسر رینالڈ نکلسن ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، جن کا جو عربی اور فارسی کے بڑے عالم و فاضل تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت یہ کتاب ملی اور میں نے پڑھ لیا، اور میں نے کہا کہ میں اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں. چونکہ اقبال کے ساتھ میرے تعلقات بن چکے تھے جب وہ یہ کیمبرج میں قیام انہوں نے کیا تھا، تو میں نے ان سے اجازت چاہی کہ میں اس کی ٹرانسلیشن کرنا چاہتا ہوں انگلش میں. انہوں نے بخوشی اس کی اجازت دے دی. پروفیسر رینالڈ نکلسن جو تھے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، عربی اور فارسی کے عالم تھے. فارسی میں ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے مثنوی مولانا روم فارسی کا پہلا تنقیدی ایڈیشن شائع کیا تھا. تنقیدی ایڈیشن ہمارے پروفیسر صاحب جانتے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو، کیا اہمیت ہوتی ہے، کہ کسی متن کو، ٹیکسٹ کو بتقاضائے مصنف اسی طرح لکھنا جیسا اس نے سوچا تھا یا جیسا اس نے لکھا تھا، اسی انداز میں، اسی املا میں، اسی ترتیب سے. اتنی فارسی پر ان کی گہری نظر تھی. پھر انہوں نے مثنوی مولانا روم کا فارسی سے انگریزی میں پہلا ترجمہ کیا 8 جلدوں میں، اور پھر اس کا تعارفی ان پر کتاب پوری لکھی. تو یہ ان کی فارسی سے اتنی جرأت تھی. وہ شخص کیمبرج کا پروفیسر عربی کا، وہ اٹھتا ہے اور پھر اقبال کی اسرار خودی کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، اور وہ لندن سے شائع ہوتا ہے، اور پھر وہ پورے مغرب میں، یورپ میں پھیل جاتا ہے. اس وقت یورپ کی ساری دنیا پر جیسے آج امریکہ کی بالادستی ہے یا برتری سمجھی جاتی ہے، اس وقت یورپ بالادست تھا، یو کے بالادست تھا، برطانیہ بالادست تھا. ہم یہ پوری اس کی کالونی تھی، غلام تھے. تو سارے یورپ کے علمی ادبی حلقوں میں اقبال کا کلام پہنچا. دیکھیں زمانہ کون سا ہے، 1914 1915، جب ذرائع ابلاغ بہت کمزور تھے، بڑے مشکل تھے، باپ سفر کے مرحلہ بڑا مشکل ہوتا تھا. آج ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں، جس دور میں بیٹھے ہیں، یہاں سے چیز بڑی ہے، جلدی آپ فیس بک پر ڈالتے ہیں، ٹویٹر پر ڈالتے ہیں،
ایکس پر ڈال دیں, کسی چیز پر ڈال دیں, منٹوں سیکنڈوں میں امریکہ ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. اگر کوئی مشہور آدمی ہو, ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا فیس بک کا بانی ہو, وہ ایک میسج لکھتا ہے تو ہزاروں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے فوراً. 100 سال پہلے یہ صورتحال نہ تھی, لیکن علمی حلقوں تک چیز پہنچ جاتی تھی. یہ کتاب 1920 میں شائع ہوئی تھی, 1920-21 میں. 4 سال ان کو کچھ اور کام کرتے ہوئے لگے تھے. پھر اس پر فوراً مباحثے شروع ہو گئے. جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے اس پر مضامین لکھے, اور ان مضامین میں سے کہا کہ یہ مشرق سے ایک نئی آواز ہے جو آئی ہے. ان کی جو فکر ہے, جو فلسفہ ہے. پروفیسر ای ایم فوسٹر انگلش میں, وہ بھی کیمبرج کے پروفیسر گزرے ہیں, بڑے اعلیٰ بڑے اہم آدمی گزرے ہیں. انہوں نے انگریزی میں کئی ناول بھی لکھے ہیں. ہمارے پروفیسر حضرات ان سے بخوبی واقف ہے انگلش کے, خصوصاً باقی بھی. ان کا ایک ناول ہے A Passage to India, اور ایک ان کی ناول کی آرٹ پر کتاب ہے The Art of Novel. یہ ہمارے ہاں نصابات میں بھی شامل ہے MA کی سطح پر. تو انہوں نے بھی اس پر ایک مضمون لکھا تھا, اور انہوں نے بڑی اہم بات کی. ان کی بات تھی کہ یہ جو مشرق سے یہ نئی آواز آئی ہے اقبال کی, یہ بڑی منفرد ہے, اور یہ اس بنا پر منفرد ہے کہ یہ ٹیگور سے مختلف ہے. ٹیگور کو تو اس وقت لوگوں نے مانا کہ جب وہ ٹرانسلیٹ ہوا تھا 1911 میں, یا اس سے پہلے 1911 میں تو شاید ان کو نوبیل مل گیا تھا, اور پھر اس کو بنگال میں یا ہندوستان میں مانا گیا. جبکہ اقبال کی مقبولیت اور مشہوری اپنے لوگوں میں, لاہور سے لے کر دلی تک اور سارے ہندوستان میں, وہ ٹرانسلیشن ہونے سے پہلے اقبال ایک مستند شاعر کے طور پر پورے ہندوستان میں جانا جاتا تھا. تو یہ زیادہ, اور اس کو ابھی تک یورپ کے نے نہیں اٹھایا, یورپ نے اس کو کوئی ایوارڈ نہیں دیا نوبیل کا. نوبیل آج بھی سب سے بڑا ادبی انعام مانا جاتا ہے, اس وقت بھی اس کی ویلیو بہت زیادہ تھی. تو یہ انہوں نے, ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو اپنے عوام کے قلوب تک, دلوں پر اثر چھوڑتا ہے, ان تک رسائی رکھتا ہے. یہ ایسا شاعر ہے, یہ ٹیگور سے زیادہ اثر انگیز شاعر ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا. اسی طرح اور لوگ بھی تھے. ایک پروفیسر رابرٹ ریڈ ہے یا کیا ہے ان کا نام, میں یہاں بھول رہا ہوں. ہربرٹ ریڈ, یہ بھی انگلش کے نقاد ہیں. انہوں نے عظمت اقبال کے نام سے 1921 میں, یہ میں جان بوجھ کر دانستہ طور پر یہ میاد آپ کو ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ 1920-21 میں جو حالات تھے, یہ ملک ایک غلام ملک تھا, اور وہ برسر اقتدار تھے انگریز پروفیسر, لیکن وہ علمی طور پر, ادبی طور پر اقبال کے فن کو تسلیم کر چکے تھے اور اس کی تعریفیں کر رہے تھے. تو ہمارے ہاں اور یہ جو شاعر مشرق کا تصور ہے, یہ بھی انہی کی تحریروں سے آیا. پھر انہی تحریروں کے فوراً سال 1922 میں ترجمے ہوئے, جو کہ ہمارے ہاں جو اردو کے اہم رسائل تھے, اعظم گڑھ سے ایک رسالہ معارف نکلتا تھا, اس میں وہ شائع ہوئے. یا ہندوستان بھر کے علمی ادبی حلقوں تک وہ پہنچے. تو یہ جو ان کا شاعر مشرق کا تصور ہے کہ اقبال شاعر مشرق ہے, پوئٹ آف دا ایسٹ ہم انہیں کہتے ہیں, وہ اس وجہ سے ہوا کہ مغرب کے لوگوں نے کہا کہ یہ مشرق کی آواز ہے. وہ تراجم, وہ لفظیات یہاں پہنچی, تو یہاں کے اہل علم نے بھی سمجھا کہ واقعی یہ مشرق کی آواز ہے. اور پھر 1925 اور 30 میں اقبال کو شاعر مشرق کے لقب سے یاد کیا جانے لگا. یہ بھی ایک بات ہے کہ اقبال نے اپنے ایک مجموعے کا نام پیام مشرق بھی لکھا. وہ بھی دراصل انہوں نے ایک جو جرمن شاعر تھے گوئٹے کے دیوان مغرب کے جواب میں لکھا تھا. تو وہ مشرق اور مغرب کے مکالمہ کر رہے تھے. اقبال وہ شخص تھا جو 2 خطوں 2 تہذیبوں کے مکالمے کا باعث تھا انٹلیکچولی, کہ وہ جو مسائل تھے اس وقت مسلمانوں کو بطور امت یا اس پورے علاقے کو درپیش تھے, وہ ان پر ایک اظہار خیال کر رہا تھا, اور وہ ان ڈسکشنز اور وہ ان مسائل کو اٹھایا تھا تہذیبی سطح پر, سیاسی سطح پر. اقبال پر یہ جو مضامین لکھے گئے, یہ ان کی حمایت میں لکھی گئی ہیں, اور اقبال کی زندگی میں یہاں ان کی مخالفت بھی کی گئی. اردو والوں نے بھی کی, بعض دہلی کے لوگوں نے ان کی زبان پر اعتراضات کیے کہ یہ تو کمزور شاعر ہے, فلاں 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 اس کی میں خرابیاں ہیں. اور بعض لوگوں نے جو ہے ان کے خیالات کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور مغرب میں بھی ایسے مضامین لکھے گئے. ان میں سے ایک ڈاکٹر یا پروفیسر ڈکنسن کا مضمون تھا, جو انہوں نے کہا کہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں سپر مین کی یا مرد مومن کی, یہ تصور انہوں نے نیٹشے سے لیا ہے. نیٹشے یا نتشے ہمارے ہاں یہ 2 تلفظ کیے جاتے ہیں. اصل اس کی جو
تلفظ ہے جرمن وہ نیچا ہے، لیکن چونکہ یہ رائج نیچے یا نتشے اردو میں ہو چکا ہے تو ہمیں اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جیسے ہم ارسطوٹل کو ارسطو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پلوٹو کو ہم افلاطون کہتے ہیں، وہ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن جو لفظ رائج ہو جائے کسی قوم میں کسی شخص کے لیے کسی تلفظ میں پھر اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اقبال کا جو مقام ہے، علمی مقام و مرتبہ، شعری مقام و مرتبہ، وہ کتنا بلند ہے۔ یہ اسرار خودی تو پہلی ان کی وہ تھی، نظم ہے، ایک طویل نظم ہے مثنوی کی صورت میں جو چھپی 1915 میں اور 2021 میں انگریزی میں ترجمہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر رموز بے خودی اور جاوید نامہ وہ جو آئی ہے وہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کے جواب میں لکھی گئی، وہ اتنی عظیم الشان۔ یعنی اقبال کا موازنہ دیکھیں کہ دنیا کے کن کن لوگوں سے کیا جا رہا ہے اور کن کن لوگوں کے ساتھ وہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ نیچے پر جو پروفیسر ڈکنسن نے یہ مضمون چھاپا تھا، یہ وہاں کے بڑے رسالے میں، یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے کہ مغرب میں چھپنا۔ کل میں دیکھ رہا تھا فیس بک پر ایک ہمارے پڑھے لکھے دوستوں نے جو فیس بک کے ادبی دوست ہیں انہوں نے لگائی تھی کہ انڈیا کے انور جاوید یا جاوید نام کے ایک ناول نگار ہیں، ان کا ایک افسانہ گرانٹا میں شائع ہوا۔ گرانٹا ایک انگریزی بڑا مشہور ہوا ہے، تو وہ بڑے اعزاز کی بات اس سمجھ رہی تھی گرانٹا میں شائع، گرانٹا اور پیرس ریویو یہ انگریزی کے دو بہت شاندار رسالے ہیں، اس میں شائع ہونا بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کسی بھی مشرقی کے لیے، مغربی کے لیے بھی۔ مغرب میں بھی جو سنجیدہ رائٹرز ہوتے ہیں ان کا کلام یا ان کی چیزیں وہاں شائع ہوتی ہیں۔ تو یہ 100 سال پہلے ان کو موضوع بحث بنایا جا رہا تھا، ان کے تعلیمی اداروں کے پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ جو ان کی انٹلیکچل لوگ سطح تھی اس پر، اور بہترین رسالوں میں ان پر مضامین لکھے جا رہے تھے۔ اقبال تک یہ خیالات پہنچے۔ پروفیسر ڈکنسن نے کیا کہا؟ پروفیسر ڈکنسن نے یہ بھی کہا، یہ جملہ بھی اس کا مأخوذ ہے کہ یہ مشرق کا ستارہ ہے، لیکن اس میں جو مجھے اشتعال نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مغرب پر حملہ آور کہیں ہونا چاہتے ہیں، مسلمان قوم کو اتنا یہ عروج دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر، اور اس سے ایک تباہی اور جنگ کا، یہ اس نے اپنے وہ کیا تھے۔ اور اس کا جو تصورات ہیں وہ نیٹشے کے سپرمین سے لیے ہیں، جو کہ کوئی مثبت وہ نہیں ہے۔ نیٹشے کا سپرمین جو ہے وہ ساری توانائیاں اپنے آپ میں جمع کرتا ہے۔ یہ جو ہم سپرمین فلمیں دیکھتی ہیں یہ دراصل وہ تصور ہے، وہ خیال ہے، شعری خیال یا شاعرانہ خیال جو صدیوں سے گزر کر پھر عملی صورت میں کہیں نظر آتا ہے ہمیں، یا حقیقی طور پر یا تصوراتی طور پر پردہ اسکرین پر یا سینما کے پردے پر۔ اقبال نے وہ خط پڑھا تو اقبال نے اپنے مترجم کو ڈاکٹر رینالڈ نکلسن کو اس کا 3-4 صفحوں پر جواب دیا کہ یہ جو مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے نیٹشے سے تصورات نہیں ہے، یہ تو میں نے نیٹشے کا نام بھی بعد میں سنا جب میں یورپ گیا تھا، میرے یہ جو تصورات تھے وہ تو ہندوستان میں رہتے ہوئے بدل چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اقبال جو تھے وہ اپنے تصورات یا اپنے تصور کے اس کے حق میں تھے کہ یہ خیال جو ہے مرد مومن کا جو تصور ہے، اقبال نے مرد مومن کا تصور دیا نیٹشے کے سپرمین کے تصور میں۔ وہ مرد مومن جو ہے وہ خدا کو مانتا ہے، الہ کو مانتا ہے، وہ الہیت پر یقین رکھتا ہے، جبکہ نیٹشے کا جو وہ ہے وہ خود سر ہے۔ اور وہ تو اقبال نے بتایا کہ یہ میرے اپنے خیالات ہیں، یہ مراسلہ ہو رہا ہے، یہ مکالمہ ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے؟ مغرب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارا آج بھی ہندوستان پاک و ہند میں ایسا کوئی رائٹر نہیں ہے 100 سال بعد بھی کہ جو یہاں چھپے، یہاں شائع ہو اور وہ فوراً ڈسکس کیا جائے۔ ہندوستان کی آج کل بڑی عالمگیر مشہور مصنفہ اروندھتی رائے ہیں، ان کی کتابیں وہاں سے چھپتی بھی ہیں، ان کو انعام بھی ملے ہیں۔ تو یہ ہندوستان کے پاس شاید ہیں انٹرنیشنل لیول کے رائٹر 1 یا 2، ہمارے پاس نہیں ہے، اور اقبال کی سطح کی تو وہ بھی نہیں ہے بہرحال، کیونکہ اقبال نے جو فلسفہ دیا، جیسے میں نے بات کی کہ ایک تو ان کی شاعری ہے، انہوں نے شاعری میں بھی فلسفیانہ افکار دیے ہیں، لیکن ان کا جو سنجیدہ کام ہے وہ دا ریکنسٹرکشن آف دا ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے، کہ وہ اسلام میں اور وہ اصل میں لیکچرز ہیں، گفتگو ہیں۔ وہ پہلے بنیادی طور پر گفتگو کے طور پر وہ لکھے گئے تھے، لیکن ڈیلیور ایز اے لیکچر کیے گئے تھے، اور طلباء کو، مدراس کے طلباء کو، ایک تعلیمی ادارے کے طلباء کو دیے گئے تھے، لیکن وہ بہت سنجیدہ بحثیں ہیں۔ وہ اگر آپ آگے بڑھ کر چاہتے ہیں، آپ MA کی لیول تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اقبال نے اپنے تصورات، میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ اپنے اقبال کا جو مطالعہ تھا وہ مشرق اور مغرب دونوں کے فلاسفر کو انہوں نے پڑھا تھا، لیکن ان کی تعلیمات جو ہیں وہ زیادہ تر قرآن بیس ہے، کہ وہ ان کی جو
زیادہ لگاؤ بھی تھا. وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ میں گزشتہ 20 سال سے قرآن کو پڑھ رہا ہوں, اور وہ پھر اپنے عجز کا اظہار کرتے ہیں, اپنے انکسار کا اظہار کرتے ہیں, لیکن میں ابھی تک اس کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکا ہوں. یہ ان کی نااہلی یا نالائکی نہیں ہے, یہ ان کا عجز ہے, کیونکہ اقبال بہت بڑا ذہن تھا. وہ میری اور آپ کی نسبت ان کی ذہنی رسائی بہت زیادہ تھی. وہ سمجھ رہے تھے اور ان کو پیش بھی کر رہے تھے, اور انہوں نے بہت کھل کر بہت کچھ ایسا لکھا کہ جسے آج بھی اگر صحیح طرح بیان کرنے والے جو ہیں, بیان کرنے والے کو بڑے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری باتیں تو اقبال کی پری پارٹیشن عہد سے متعلق تھیں کہ اقبال کا عالمی قد و قامت, اقبال ممدوح عالم, جیسا کہ ڈاکٹر پروفیسر صاحب نے تعارف میں کہا تھا کہ میری یہ گفتگو کا موضوع ہوگا اقبال ممدوح عالم کیوں ہے, کیسے ہے, کیا ہم نے انہیں بنایا ہے, کیا ہم کوئی قوم مل کر کسی مفکر کو, کسی شاعر کو ممدوح عالم بنا سکتی ہے. تو میں نے اپنی گزارشات اس تناظر میں پیش کی ہیں کہ اقبال کا فن تھا, اقبال کا آرٹ تھا, اقبال کے ڈسکشنز تھے, اس کے مباحث تھے, علمی مباحث تھے, جن کو فوراً رسپانس بھی ملتا رہا اور اب تک مل رہا ہے. اقبال پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ اقبال کے مباحث ڈسکس ہونے لگے تھے, ان کی اپریسیشن بھی کی گئی, حوصلہ افزائی بھی کی گئی, انہیں رد بھی کیا گیا, اور اقبال کی شخصیت کے حق کو موافق اسی وقت بھی لکھا گیا تھا, آج تک لکھا جا رہا ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ پتا ہو کہ فلاں نے اقبال کے اوپر اعتراضات کیے ہیں. ان کو کوئی نہیں جانتا, اقبال کو ہر کوئی جانتا ہے. مشرق و مغرب میں, تعلیمی اداروں میں, یونیورسٹیز میں, افغانستان میں, ایران میں, جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں, اس سارے خطے میں. اور اسی وجہ سے اقبال کو شاعر مشرق کا جو یہ لقب ہے یا خطاب ہے عوامی, یہ ان کو مل چکا ہے. اچھا, اب میں ایک اور غلط فہمی آخر میں تھوڑی گزارشات پیش کروں گا. ہمارے یہاں ایک اور طلبہ میں اور عام پبلک میں یہ پائی جاتی ہے کہ اقبال جو ہے وہ خوشحال سے متاثر تھا. کوئی کہتے ہیں اقبال نے جو ہے خوشحال کا کلام چوری کیا, کوئی کہتے ہیں کہ کسی نے, یہ میں اپنے چونکہ کلاس اب میں یہاں 1 مہینے سے لے رہا ہوں اور میں BS کے اسٹوڈنٹ سے بھی کھل کر بات کرتا ہوں, دوسروں سے بعض کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے رحمان بابا سے چوری کیا. ادبی چوری کو ادبی زبان میں سرقہ کہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ایک روایت ہے, سرقے کی بھی ایک روایت ہے کہ مختلف شعراء سے باقی شعراء کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں, خیال لے لیتے ہیں, الفاظ لے لیتے ہیں, اسی طرح پیش کرتے ہیں, اور اس پر گرفت بھی کی جاتی ہے, اس پر تنقید بھی لکھی جاتی ہے. اس کی بھی ایک روایت ہے. لیکن اقبال کے بارے میں جو خوشحال, میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے, BS کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا, سر معذرت خواہ ہوں پروفیسر صاحب, پرنسپل صاحب, میں نے پہلے اساتذہ کرام سے کہا تھا کہ میری آج گفتگو کا موضوع جو ہے وہ طلباء کے لیے ہے, آپ صاحبان کے سے میں مطلب کے لیول کے میں بات نہیں کروں گا, اور میں صرف طلباء کا ذہن سازی کرنے کے لیے اور ان کے جو خدشات ہیں ان کو میں غیر روایتی طور پر یہ گفتگو کروں گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اقبال اور خوشحال کے رابطے پر بھی آ جائیں, کیونکہ خوشحال خان خٹک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پشتو کا سرکردہ یا سب سے بڑا شاعر ہے. اگر یہ ایک دعویٰ ہو تو کسی کی نظر میں ہو سکتا ہے رحمان بابا بڑے شاعر ہوں, لیکن رحمان بابا پہلا بڑا شاعر ہے, اس کے بعد خوشحال خان خٹک ہے, اور پھر باقی شعراء کا زمرہ آتا ہے. تو کیا اقبال نے خوشحال کو کب پڑھا تھا, کیسے پڑھا تھا, پشتو میں پڑھا تھا, اردو میں پڑھا تھا, کسی اور زبان میں پڑھا تھا, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ایک مستشرق گزرے ہیں, اورینٹلسٹ, جو مشرق کو جاننے والے ہوتے ہیں, اور اکثر ایسے لوگ جو یہاں گزرے ہیں وہ سابقہ فوجی ہوتے ہیں, وہ فوج میں بھرتی ہو کر آتے ہیں, یہاں فوجی خدمات پر آتے ہیں, اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں, مغرب سے, UK سے زیادہ آئے, اور بعد میں فرانس سے بھی آتے رہے, اور یورپ کے اور ملکوں سے بھی اکا دکا لوگ آئے, لیکن زیادہ تر جو تھے وہ انگریز تھے, ان کے بعد فرینچ کی زیادہ تعداد ہے, اور ان کے بعد جرمن کی زیادہ تعداد ہے. تو یہ جو مستشرقین ہوتے ہیں یہ مشرق کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں, مشرق کی زبانوں پر, ادب پر, ثقافت پر, مذہب پر, سماج پر یہ تحقیقات کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, یہاں رہتے ہیں دہائیوں تک. یہ مریوں میں رہتے ہیں, پٹھانوں میں رہتے ہیں, پٹھان بن جاتے ہیں, مری بن جاتے ہیں, زبان اوڑھنا بچھونا ویسے کر لیتے ہیں اس پورے کلچر کو سمجھنے کے لیے, تاکہ اس کو اچھی طرح سے ڈیپلی اس کو سمجھ لیں. تو ان میں سے ایک راولٹی تھا, میجر HB راولٹی یا ایسا کچھ اس کا نام تھا. اس نے بلوچ پشتون اقوام پر, قبائل پر بھی ان کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے ایک اور کتاب لکھی تھی, دا سلیکشن
آف دا پوئٹری سلیکشن آف دا پوئٹری آف پشتونز، یہ اس نے انگلش میں لکھی تھی، اور اس نے تقریباً 10 یا 12 پشتو کے جو بڑے شعراء تھے وہ انگریزی میں ترجمہ کیے، اور وہ شائع ہوئی 1862 میں۔ تو اس میں خوشحال کی تقریباً 92 نظمیں ہیں، 92 نظمیں ہیں۔ میرے استاد ہیں ڈاکٹر علی کمیل قزلباش، جن کا موضوع بھی خوشحال و اقبال کے کیا تقابلی مطالعے پر انہوں نے یونیورسٹی آف تہران سے پی ایچ ڈی کی تھی، آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے، تو ان سے بھی میری ڈسکشن چلتی رہتی ہیں۔ یہ خوشحال کی اقبال نے انگلش ٹرانسلیشنز پڑھی تھیں 92 ٹھیک ہے نظمیں، اور اقبال کا اپنا جو کل کلام ہے یا کل ورسز ہیں وہ 12,000 ہیں، 12,000 ہیں، جن میں سے 7,000 فارسی میں اور 5,000 اردو میں کہی جاتی ہیں۔ تو اور ایک گزرے میر عبدالصمد خان آفریدی تھے، یہ ان کی ایک کتاب ہے خوشحال و اقبال جو 1960 میں پشاور سے شائع ہوئی تھی۔ تو اقبال اور خوشحال کے ذہنی روابط، اشتراکات، انفرادات، ان پر بھی گفتگویں چلتی رہی ہیں پشتون اور اس پورے خطے میں کہ وہ دیکھتے رہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ اقبال نے خوشحال سے اور اچھا مزے کی بات یہ کہ اقبال نے نہ صرف ان کو پڑھا تھا بلکہ اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا جو غالباً اسلامک کلچر ایک رسالہ شائع ہوتا تھا حیدرآباد دکن سے، اس میں وہ شائع ہوتا ہے، وہ مضمون بھی انگریزی میں ہے خوشحال کی پوئٹری کے۔ وہ انہوں نے جو ٹرانسلیشن پڑھے تھے اس کو جس قدر وہ سمجھے تھے تو ویسا انہوں نے اس پر تبصرہ اپنا لکھا تھا، وہ بڑا پڑھنے کے قابل ہے کہ اقبال خوشحال کے کن کمالات کے قائل ہیں یا اس کو مانتے ہیں، اس میں بھی انہیں غیرت، جوانمردی، ہمت، بزرگی نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے اس میں ایسے شعر بھی ہیں کہ جن میں خوشحال خان نے عقاب کی تعریف کی ہے خوشحال نے، اور کبوتر کو ناپسند کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر کمیل سے پوچھا کہ ان کے کتنے شعر ہیں جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ اقبال کے براہ راست شعروں سے خوشحال کے براہ راست شعروں سے ماخوذ ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تقریباً 10، 12 یا زیادہ سے 13، 14 ہو سکتے ہیں جن میں بہت زیادہ قریبی وہ ہے۔ اور اقبال کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اقبال قرآن سے متاثر ہے، اقبال کی سارے ڈسکشنز جو ہیں یا شعری ہو یا نثری، وہ انہوں نے قرآن سے زیادہ اٹھایا ہے، اور قرآن کے بعد جو ایک شخص یا ایک کتاب ان کی زیر مطالعہ رہی ہے جس نے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا، وہ مثنوی روم ہے۔ اس کو وہ مرشد رومی بھی کہتے ہیں، خود کو مرید ہندی کہتے ہیں، مکالمے بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں۔ اقبال نے اور وہ ان کو مرشد کامل بھی کہتے ہیں، مرشد بھی کہتے ہیں۔ تو اقبال نے پہلے قرآن اور پھر مثنوی مولانا روم اور پھر دنیا جہان کے فلاسفی پڑھے، ان میں خوشحال کی شاعری بھی ہے، اور اقبال اس سے متاثر تو ہیں، اس کی آفرین بھی کرتے ہیں، اس کو شاباش بھی دیتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ہمارے نوجوانوں میں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ اقبال کا جو قد و قامت ہے، یہ اقبال کا جو شخصیت ہے وہ تو اس وجہ سے ہے کہ اس نے عقاب کا یا دوسرا جو ہے وہ جو ہے خوشحال خان خٹک سے یا رحمان بابا سے لے لیا اور اس کو کاپی کیا ہے، اس کو نقل کیا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو یا فارسی میں۔ ٹرانسلیشن سے دنیا بھر میں کوئی جو ہے وہ بڑا وہ نہیں بنتا بھی ہے تو اس میں اس کی اپنی محنت شامل ہوتی ہے۔ اور اگر اقبال نے ایسا کیا ہوتا تو اب تو دنیا بھر کے ادارے اور اسکالرز وہ بہت کچھ ریسرچ کر رہے ہیں اور دنیا کی ہر زبان میں کر رہے ہیں، تو اب ایسا بہت سارا علمی، ادبی، تحریری سرمایہ سامنے آ جاتا کہ جس میں اقبال کی شخصیت مسخ ہو جاتی اور بتا دیا جاتا کہ اس نے تو اتنی زیادہ جو ہے وہ کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہر زبان کے ادب جو ہوتا ہے، روایت جو ہوتا ہے، وہ دوسرے سے لیتا ہے۔ میں خوشحال کو کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو مجھے میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ چیزیں تو میں شاید کلاسک میر میں پڑھ چکا ہوں، غالب میں پڑھ چکا ہوں، حالانکہ غالب تو اس کے بعد ہیں۔ میر اور خوشحال جو ہیں وہ ایک زمانے کے لوگ ہیں، دونوں غالباً 17ویں صدی کے لوگ ہیں، یا میر 18ویں صدی کا ہے، خوشحال اس سے بھی 100 سال پہلے کا ہے۔ تو یہ ذہنی اشتراکات کلام میں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلے جتنا بھی علم ہوتا تھا وہ فارسی شعراء میں اور فارسی زبان میں تھا، تو ہمارے جتنے بھی اس ایریا کے شاعر تھے وہ کسی بھی زبان سے، وہ چاہے پنجابی لکھنے والے ہوں، چاہے پشتو لکھنے والے ہوں، چاہے کسی اور زبان کے لکھنے والے، وہ جب کلاسک پڑھتے تھے تو وہ فارسی کو پڑھتے تھے۔ تو فارسی میں بھی ایسے خیالات
زمانوں سے چلے آ رہی ہیں. تو وہ شاید ذہنی اشتراکات اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ ان کا ریسورس جو ہوتا تھا، ریسورس آف نالج، یا جہاں سے وہ وزڈم گین کرتے تھے، وہ یکساں ہوتا تھا یا ایک جیسا ہوتا تھا. تو وہ اپنے اپنے محاورے میں، اپنے اپنے اس میں کہیں نہ کہیں ان سے وہ اشتراکات بانٹ لیتے تھے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی اس بنا پر پھر اس بات کو، جب کوئی ایسا ایک شعر، دو شعر، دو چار نظمیں آ جاتی ہیں، اس کو کوئی پڑھنے والا کسی ادبی محفل میں کوٹ کر دیتا ہے، اس سے کوئی سن لیتا ہے اور وہ کہیں اور جا کر کرتا ہے، اور پھر بات بدلتے بدلتے وہ کیسے کہتے ہیں پر سے کوا بن جانا، کہ پر ہوتا ہے اور پھر پورا کوا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے پہنچتے کوے کی شکل میں پورا پرندہ بنا دیتے ہیں اگلے. افواہ کیسے جاتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، یہ ایک سائنس ہے. اس پر بھی اسٹڈیز ہوئے ہیں، مطالعے ہوئے ہیں سوسائٹیز میں. تو یہ بھی ہوتی ہے کہ نسلوں تک یہ باتیں کی جاتی نہیں ہیں. میں نے عبدالصمد خان کی جو یہ کتاب پڑھی، میر عبدالصمد خان، وہ بھی میر عبدالصمد خان ہے، ہمارے صمد خان چشتی سے مختلف ہیں، پشاور میں تھے اور افریدی تھے، اور انہوں نے خوشحال اور اقبال پر کام کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ان کے دونوں ذہنی اشتراکات پر اور ان کی جو خیالات جہاں جہاں ملتے جلتے، ان پر بڑی تفصیل سے 300 350 کی کتاب ہے یہ. تو انہوں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ تو کہا ہے کہ بعض جگہوں پر جو ہے اقبال اور وہ اکٹھے ان کی ذہنی فضائی، انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اقبال نے چوری کیا. وہ اقبال کو بڑے بلند مرتبے پر دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا. خوشحال بھی بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا نام ہے اپنے فن میں، اپنی روایت میں، اپنی زبان کی روایت میں، اور دوسروں کی متاثر کرنے والا ہے. اقبال جیسے شخص کو خوشحال خان نے میسر کیا. وہ خوشحال خان کی وصیت، اقبال کی ایک نظم بھی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے مضمون لکھا تھا، وہ مغلوں کے خلاف جو لڑائی کی تھی خوشحال خان خٹک نے. خوشحال خان خٹک مغلوں کی قید میں بھی رہے 7 سال. پھر جب رہا ہوئے، ان کے شاہ جہان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے. پھر وہ ان کے ساتھ لڑائیاں لڑتے رہے، یہاں اپنے علاقے میں رہے. تو پھر انہوں نے جو خیالات ظاہر کیے خوشحال خان نے، ان کو اقبال نے اپنی نظموں میں پیش کیا. نہ صرف خوشحال خان کی، بلکہ بانگ درا جو ان کی پہلی کتاب ہے 1924 میں شائع ہوئی اقبال کی، اس میں کئی ایسی نظمیں ہیں جو انگریزی ادب سے، مغربی ادب سے ماخوذ ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے کہ ماخوذ یعنی خیال ایک زبان سے لیا ہے اور شاعر نے اسے پیش کر دیا ہے. لیکن آخری بات، میں اس کو سمیٹتا ہوں اپنی بحث کو، کہ اقبال کا جتنا بھی قد و قامت ہے وہ اس کا شخصی ہے، شخصی علم پر، شخصی دانائی پر، اور دانائی میں اضافے پر، علمی بحثیں قائم کرنے پر، اور ان کی جو فلسفیانہ جو قد و قامت ہے وہ ان کے ان خطابات پر ہے، خطبات پر ہے، لیکچرز پر ہے جو انہوں نے انگریزی زبان میں دیے، اور وہ مذہب سے متعلق ہے، مذہب اور انسان سے متعلق ہے. آخر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو مغربی یا ویسٹرن اکیڈیمیا میں زیر بحث ہوتی ہیں. ایک فلسفی، دوسرا ریلیجن، اور تیسرا ہائر پوئٹری. ایک پوئٹری ہوتی ہے اور ایک ہائر پوئٹری ہوتی ہے. جو ہائر پوئٹری ہوتی ہے مذہب، اچھا فلسفے کا موضوع کیا ہے؟ فلسفے کے 2-3 موضوعات ہیں بڑے: کائنات، انسان، میں اور آپ، اور حیات بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ. یہ فلسفے کے موضوع ہیں. دیکھا جائے تو مذہب کے بھی یہی موضوعات ہیں. اس دن یہ ابھی 3 دن پہلے کوئٹہ کے تعمیر نو کالج میں کوئٹہ کا بلوچستان کا پہلا علامہ اقبال انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی پہلی. اس میں بڑے بڑے علماء بڑے دور دراز سے آئے تھے. انہوں نے ایک نے بڑی زبردست بات کی. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ قرآن کا موضوع جو ہے، موضوع تو کائنات ہے لیکن اس کا تخاطب انسان سے ہے. یہ جو ہائر پوئٹری ہوتی ہے، جو اعلیٰ شاعری ہوتی ہے، اس کی پہچان بھی یہی ہے کہ اس کا موضوع بھی کائنات اور انسان ہوتا ہے. اور اگر آپ اقبال کی مجموعی شاعری کو پرکھیں، پڑھیں اردو میں اور فارسی میں، اور پھر ان کے مکتوبات، ان کے جو خطوط ہیں وہ پڑھیں، اور ان کے جو لیکچرز ہیں، یہ تشکیل الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے نام سے جو شائع ہوئے، اردو میں بھی ہیں لیکن یہ مشکل چیزیں آپ کی اسٹینڈرڈ کی چیزیں، یہ سارے اعلیٰ شاعر اس کو ان اقبال کی فلسفیانہ شخصیت کو قائم کرتے ہیں. سو اقبال کی اپنی شخصیت ہے، ان کا اپنا علمی قد و قامت ہے کہ جو کسی دوسرے کی بیساکھی پر نہیں کھڑا، چاہے وہ مشرق کا کوئی بڑا ذہن ہو دوسرا اقبال سے ہٹ کر، چاہے وہ مغرب کا. یہی گزارشات تھیں جو میں نے آج اس یوم اقبال کے حوالے سے پیش کرنی تھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.